عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے شراب کا اتنا دور تھا، عروج تھا کہ عربوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں ماں اس بچے کے منہ پر سب سے پہلے شہد لگاتی ہے، یا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلے ماں کی پستان کا دودھ جاتا ہے۔ لیکن عرب کے اندر جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے رکھے جاتے تھے۔ رگ رگ میں، عربوں کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی، ان کی رگ رگ میں شراب رچی اور بسی تھی۔ پہلا حلق میں قطرہ اس بچے کی سب سے پہلے جو جاتا تھا وہ شراب کا قطرہ ہوتا تھا۔ جب اسلام کی آمد ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں میں پیش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے تو صحابہ کی طرف سے مانگ اٹھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دے دیجئے، یہ شراب بہت گندی چیز ہے، شراب بہت بری چیز ہے، اس کی حرمت کا آپ اعلان کریے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جن عربوں کے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پانی، شہد یا ماں کا دودھ پلانے کے بجائے جس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ ڈالا جاتا ہو، جس کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی ہو، وہ اتنی آسانی سے شراب نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک کے لیے مہلت دی ہے اور شراب کو ڈائریکٹ حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کی جلدی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابھی حرام کر دیں اور یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، شراب چھوڑ نہ پائیں، پھر بھاگ کر عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو کر رہے ہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بار بار مشورہ دے رہی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ شراب بہت خراب چیز ہے، آپ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیجئے۔ اور آپ فرماتے تھے اے عمر نہیں، ابھی شراب کو حرام اگر قرار دے دوں گا، حرام کر دوں گا تو یہ لوگ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں۔ یعنی شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں نا وہ غور سے سنیں، ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی شرابی ہے ہی نہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ نوجوان نسل کتنی تیزی سے شراب کی طرف بڑھ چکی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں، انڈیا میں جو سواستھ وبھاگ ہے، سواستھ وبھاگ، اس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے۔ 10 میں سے بھی 1 نہیں ہے، 100 میں سے بھی 1 ہوتا تو چلو یہ کہا جاتا ہے 1%۔ 5 میں سے 1 شرابی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں 100 میں 20 شرابی، 20% کوئی معمولی مدت ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے؟ 20%۔ سروے میں کسی دھرم کا نشک و نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس 20% شرابیوں میں 10% صرف مسلمان ہوگا، اور 10% جو باقی بچے ان میں ہندو، سکھ، عیسائی
یہودی، جینی، بدھسٹ، یہ سارے لوگوں کو جوڑا جائے تو یہ 10% ہوں گے، اور 10% اکیلے، 20 میں 10 اکیلے مسلمان ہوں گے۔ میں اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں میں جو شراب پینے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے اندازہ لگا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا آئیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے، یہودیوں میں، ہندو بھائیوں میں، سکھوں میں، انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اس کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انفرادی طور پر الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شراب پینے والے مسلمان نظر آئے۔ جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب آپ مکے میں تھے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ نوجوانوں تھوڑا سا اس آیت پر غور کیجئے گا، اس آیت کے اندر شراب کو رزق کہا گیا ہے، لیکن رزق حسن نہیں، یہ مکی آیت ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ لوگوں، پھلوں میں سے ایک پھل کھجور ہوتا ہے اور ایک پھل کا نام انگور ہے۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور دو ایسے پھل ہیں، تتخذون منہ سکرن، ان کے رس کو نچوڑ کر، ان کو سڑا کر تم ان سے نشہ بناتے ہو۔ دیکھیے، ابھی صرف نشہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، اس سے تم نشہ بناتے ہو۔ تتخذون منہ سکرن، اس سے تم نشہ بناتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن، پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور کو اور انگور کے رس کو نچوڑ کر، سڑا کر اس کو نشہ کر دیا جائے تو اس کو کہا گیا کہ یہ سڑا کر نشہ بناتے ہو، یہ پیتے ہو تم، یہ تمہارے لیے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ رزق حسن وہ ہے جو تم ان کو بغیر سڑائے ہوئے اور بغیر نشہ بنائے ہوئے استعمال کرتے ہو، انگور اور کھجور ایسے ہی کھاتے ہو، یہ رزق حسن ہے۔ لیکن جب اس کو سڑا کر اور اس کو بدبودار بنا کر، اس کے رس کو نچوڑ کر جب تم اس سے نشہ بناتے ہو تو یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ دلوں کے اندر شراب کی نفرت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم جس کو نچوڑ کر، سڑا کر نشہ بناتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز وہی ہے جس کو ہم، انگور تازہ ہے کھا لیے، کھجور تازہ ہے کھا لیا، یہ اچھی چیز ہے۔ سڑا کر رس نچوڑ کر جو بناتے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام ابھی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے چھوڑا، کچھ نے نہیں چھوڑا، کچھ نے کہا رہے یہ جب اچھی چیز نہیں ہے تو ہم کیوں پئیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رزق ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوئی لیکن پوری طرح نہیں، یا دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت ڈال لیں، کبھی پی لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی دل ایک آدھ ہفتے کے بعد ہوا، پی لیا چھوڑ دیا، لیکن ابھی حرام نہیں ہوئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اتنا ستایا مکے کے اندر کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آپ نے فرمایا، اے کعبہ، تیرے باشندوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ستا کر میرا حال برا کر دیا۔ اے کعبہ، اگر تیرے باشندوں نے مجھے مارا نہ ہوتا، ستایا نہ ہوتا، تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ہجرت کرنے پر اللہ کے نبی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کر کے جب مدینہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی، پیچھے بہت سے لوگ مدینے آ جاتے ہیں، بہت سے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ مدینے کے اندر بھی بہت سی اچھائیاں تھیں، بہت سی خوبیاں تھی مدینے والوں میں، لیکن شراب جیسی بری عادت، شراب نوشی جیسی بری عادت مدینے کے لوگوں کے اندر بھی موجود تھی۔ اب یہ دونوں لوگ مکے والے مل کر اور مدینے والے مل کر بھی شراب پیا کرتے تھے۔ شراب مدینے والے بھی آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ مکے والوں نے بھی شراب پی، مدینے والوں نے بھی شراب پی، لیکن اب دونوں لوگوں نے مل کر طے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ شراب پینے کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہتا ہے، ہمارے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر بھی مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ شراب حرام قرار کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی کسی کی نہیں سنی، ادھر بھی آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا، اگر ابھی اعلان کرتے ہیں تو یہ مدینے والے جو نئے نئے اسلام لائے ہیں، یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ کر پھر اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر، باپ دادا کے مذہب پر لوٹ جائیں۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، دیکھیے مکے میں تو نازل ہو چکی ہے، وہاں شراب کو یہ کہا گیا یہ بری چیز ہے، نشہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا حرام ہے۔ اب ایک آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، سنیے وہ آیت کیا نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اس کے نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ قرآن کی یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے، وہ آیت مکے میں نازل ہوئی جس میں شراب کو صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں، لیکن یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، یہ مکے مدینے والے، یہ مکے اور مدینے کی لوگ مدینے میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کو پینے کے بعد ہم نشے میں آ جاتے ہیں، ہم ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، شراب کے سلسلے میں آپ کوئی واضح حکم واضح حکم دیں، کیا ہے شراب کے بارے میں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ اہل مدینہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، تو آپ فرما دو، آپ ان لوگوں سے کہہ دو، قل اے نبی آپ کہہ دو، قل اے نبی آپ فرما دو، قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہ دونوں چیزیں بہت خراب ہیں۔ لیکن آگے ایک اور جملہ کہہ دیا گیا، صرف یہاں خراب کہا گیا ہے، یہاں یہ کہا گیا ہے یہ دونوں چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، لیکن آگے والے جملے نے چونکا دیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں نفع ہوگا، نفع، جو چیز خود نقصان دہ ہو وہ نفع دے سکتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے شراب میں اور جوئے میں کچھ
نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، پینے والوں کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے۔ منافع للناس، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب لوگوں کا فائدہ کیا تھا بتاؤں آپ کو؟ ہم شراب اس نظریے سے نہیں پیتے ہیں جس نظریے سے عرب کے لوگ پیتے تھے، اس لیے وہ جس نظریے سے پیتے تھے لوگوں کو نفع ہوتا تھا۔ مثلا جرجیز صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن کسی غریب کی مدد کرنے میں ان کی چمڑی دکھتی، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ کوئی میری کھال کھینچ لے وہ منظور ہے، لیکن پیسہ نہیں۔ عرب کے اندر لوگ اس پیسے کو خرچ کرنے کا یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اس کو غریبوں میں ہم کیسے خرچ کریں، تو وہ شراب پی لیتے تھے۔ وہ شراب کسی اور مقصد سے نہیں پیتے تھے، بلکہ شراب پینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شراب اتنی پی لیں کہ جب ہم نشے میں ہوں گے تو یہ دولت غریبوں میں لٹانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ لو 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 سب کو۔ اور جوا بھی وہ اس مقصد سے کھیلا کرتے تھے، ایسے کسی کو کچھ دیں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن غریب لوگوں سے جوا کھیلوں گا، اگر ہار گئے ساری دولت غریب کے پاس چلی جائے گی تو تکلیف، تسلی ہاری تو گئے۔